السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی کی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو، جس کا موضوع ہے نالی کا بھوت۔ میرے والد صاحب نے اپنا بچپن ڈیرہ غازی خان میں گزارا ہے اور اب وہ حیات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تقریباً سن 1965 کی جنگ کے بعد بہت سے علاقے خالی تھے اور آبادی بڑے شہروں کی طرف جا چکی تھی۔ جنگی حالات نے ملکی ساکھ کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ بہت سے علاقے بنجر ہو گئے تھے اور بہت سے ویران۔ میرے والد صاحب کی عادت تھی، وہ بچوں کو مطلب مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو مغرب کے بعد باہر نہیں کھیلنے دیتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ باقی بچے باہر ہیں اور ہمارے ابا جان باہر نکل کر کھیلنے نہیں دیتے۔ ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے اس بات کی وجہ پوچھ لی اور اس کی وجہ کو جاننے کے بعد میں خود بھی باہر نکلنے سے احتیاط کرنے لگا۔ وہ بتاتے تھے کہ جب میں کوئی 10 سال کا ہوں گا، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے اور میں جب بھی اس واقعے کو سوچتا ہوں تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے انہی سے سنتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اپنے گھر سے باہر کھیل رہا تھا۔ ہمارا گھر گلی کے درمیان میں تھا اور کونے پر ایک مسجد زیر تعمیر تھی۔ اس کی نکاسی کے لیے عارضی نالیاں بنائی ہوئی تھیں۔ ہماری گلی آبادی کے آخر پر تھی، مطلب یوں سمجھیں کہ گلی کے اختتام پر ایک سیدھی سڑک تھی اور اس سے آگے کھیت اور اس سے آگے جنگل۔ خیر، ہم اپنے گھر سے آگے نہیں نکلتے تھے۔ تو آئی سردیاں تھیں اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہم ایک کھیل کھیل رہے تھے جس میں ہر ایک بچہ دوسرے بچے کو باری باری کمر پر لاد کر مسجد تک سیر کرواتا ہے اور گھر کے آگے لا کر اتار دیتا ہے۔ سب اس میں مگن تھے۔ اسی اثنا میں ایک عجیب بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھیوں میں ایک بچے کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک انجان بچہ جس کو ہم نہیں جانتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے کھیل میں شامل ہو گیا۔ ہم چھوٹے تھے تو اس بات پر غور نہیں کیا کہ یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے آیا ہے۔ سب نے اپنی اپنی باری پر ایک دوسرے کو کمر پر لاد کر سیر کروائی، مگر وہ اپنی باری پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اپنی سیر کی باری پر فوراً اٹھا اور میری کمر پر چڑھ گیا اور مجھے بولا کہ مجھے بھی سیر کرنی ہے۔ میں نے سوچا ایک چکر لگوا کر اتار دوں گا۔ جب گھر کے پاس پہنچا تو اس کو اترنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا اور مزید چکر لگانے کا کہنے لگا۔ میں نے اسے ایک اور بار پھیرا کرا دیا، مگر وہ تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، مسلسل اور ایک اور کی لت لگا لیتا تھا۔ تنگ آ گیا، میں اسے اتارنا چاہا تو اس نے اپنی ٹانگیں میرے کندھوں کے اوپر سے گزار کر میری گردن کے گرد لپیٹ لیں اور انہیں کسنے لگا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے غور کیا تو اس کی ٹانگیں عام انسانوں کی طرح نہیں تھیں، بلکہ رسی کی طرح پتلی اور لمبی تھیں۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور باقی سارے بچے بھی۔ ایک بچہ بھاگ کر اماں جان کو بلا کر لایا۔
میں رو رہا تھا۔ ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا اونچی آواز سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ آیت الکرسی کی تلاوت کو سن کر اس کی ٹانگوں کی گرفت ہلکی ہونے لگی۔ میں نے اسے زور سے کھینچا اور اسے اپنے اوپر سے اتار دیا۔ میری گردن پر سے اترتے ہی وہ عام بچوں کے قد سے بھی زیادہ چھوٹا ہو گیا اور بھاگتا ہوا جا کر سیدھا اس مسجد کی نالی میں گھس گیا۔ میں دم بہت اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے میرے گرد موجود تھے اور امی ابو مسلسل مجھ پر دم کیے جا رہے تھے۔ میری کھلتی آنکھیں دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ میرے بھائی نے بتایا کہ میں پورا 1 دن بعد ہوش میں آیا ہوں۔ میری والدہ نے فوراً ایک کالی مرغی میرے سر سے وار کر اس کا صدقہ دیا۔ مجھے کافی دن لگ گئے بہتر ہونے میں۔ اس کے بعد سے باہر کھیلنے سے اجتناب کرنے لگا۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ شام کے وقت ایسی مخلوقات آ جاتی ہیں اور اپنے ہم عمر کو دوست بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیونکہ ویرانہ ہوتا ہے تو تم مغرب کے وقت باہر مت جایا کرو۔ اس واقعے کے بعد سے مجھے نصیحت ہو گئی۔ اب میں مغرب کے وقت باہر نہیں جاتا اور اپنے دوستوں کو بھی منع کر دیتا ہوں۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور آپ پر یا آپ کے کسی عزیز پر کوئی حقیقت پر مبنی کوئی بھی انٹرسٹنگ واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ ضرور رابطہ کیجیے اور اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کیجیے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ اللہ حافظ۔